أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله. لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف
قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کے طور پہ پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بپایا فضل و احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا۔ درود و سلام و تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا، قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی تلاوت کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی ہے، آیت نمبر 7۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام ایک کامل دین ہے، ہماری ہر چیز پہ رہنمائی کرتا ہے، ایک انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک، مرنے سے لے کر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا، کیسا ہونا ہے، ساری چیزوں کے تعلق سے اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ سے اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کامل کہا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اس دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل کیا۔ حجۃ الوداع، آخری حج کے موقع پر یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر کے یہ فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے دین کو کامل طور پہ مکمل کر دیا۔ اسی لحاظ سے اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہماری ہر چیز پہ رہنمائی کرتا ہے۔ میں جو آیت کی تلاوت آپ کے سامنے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 7، تو ایک خاص علم کے تعلق سے ہے، جس کا تعلق ہر انسان سے ہے، یعنی ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے وراثت کے تعلق سے، جس کو علم المیراث کہا جاتا ہے۔
ہم سب یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر دو حقوق ہوتے ہیں. ایک اللہ کا حق ہے جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دوسرا حقوق العباد ہے جو بندوں سے تعلق رکھتا ہے. لہٰذا جو ہم نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں، یہ سارے حقوق اللہ میں شامل ہیں. اللہ کے حقوق ہے جس کو ادا ہم کرتے ہیں. حقوق العباد سے مراد بندوں کے ساتھ ہمارا جو تعلقات ہوتا ہے وہ حقوق العباد کہلاتا ہے، اور انہی میں سے یہ علم المیراث بھی ہے. یعنی ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کچھ جائیداد ہوتے ہیں. اس جائیداد کے تقسیم کے سلسلے میں قرآن مجید سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 13 تک، آیت نمبر 12 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. خاص کر کے 11 اور 12 آیت اور سورہ نساء کی 167 آیت، یہ 3 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. اور اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقسیم کو قرآن مجید کے اندر جتنی تشریح کے ساتھ بیان کیا، جتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، دوسرے علم کے تعلق سے اتنی تشریح یا اتنی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے. اس سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ اس علم کی اہمیت کتنی ہے. لہٰذا میں آپ کے سامنے 2-4 حدیثیں پیش کروں گا، اور یہ مختصر وقت میں جہاں تک ہو سکے آج کے دن اس کی اہمیت پہ ہم بات کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو یہ تقسیم کیسا ہوتا ہے، ایک باپ کی جائیداد یا ماں کی جائیداد، یا وہ آدمی جو دنیا سے گزر گیا اس کے جو آل و اولاد ہیں یا اس کے جو اقارب ہیں ان کو کیسے حصہ ملتا ہے، اس تعلق سے ہمیں جاننی چاہیے. لیکن اس سے جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ اس تقسیم کے تعلق سے یا اس علم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی اہمیت بتائی ہے اور جو حدیثیں بتائی ہے، اور قرآن مجید کی 2 آیت، ان دونوں تقسیم کے بعد آیت نمبر سورہ نساء کی 13 اور 14 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کے تعلق سے بتایا کہ ان تقسیم کو یا یہ میراث یا وراثت کو تقسیم کو جو بہتر انداز میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشخبری سناتا ہے، اور جو اس کے اندر ہیر پھیر کرتا ہے یا اس کے اندر مال کو ہڑپ لیتا ہے یا جس کا جو حقوق ہے اس کو دیتا نہیں ہے تو اس کے لیے وعید سنائی ہے. وہ 2 آیتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. پہلے وہ آیت جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یعنی مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو ان کے والدین یا ان کے اقارب چھوڑ کر جائے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی فرمایا کہ اس میں حصہ ہے جو ان کے والدین یا ان کے اقارب چھوڑ کر جائے. مما قل و کثر، یعنی چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، نصیب مفروضہ، یہ حصہ ان کے لیے فرض ہے. لہٰذا اس آیت کے اندر ہم سے پتہ چلا کہ اس آیت کے اندر کہ مردوں کا جس طرح سے حصہ ہے اپنے والدین کے مال میں، یا اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. ہاں، اس کے تقسیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کے اگلی آیتوں میں بتا دیا ہے. بہرحال اس کے تعلق سے ہم 1-2 حدیثیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرمایا. تو جیسا کہ ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ علم میراث کے معنی آپ تو سمجھ گئے ہوں گے. کس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ ایک آدمی انتقال کر جاتا ہے، جو جائیداد وہ دنیا میں چھوڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی جائیداد تقسیم ہوں گے ان کے آل و اولاد میں. اب وہ اسی کو علم میراث کہتے ہیں. تو اس کے تعلق سے 2-4 حدیثیں جو مجھے ملی ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسے کہ سب سے پہلے علم میراث ہر گھر کی ضرورت ہے، بلکہ ہر فرد کے لیے ضرورت ہے. اس علم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن علوم کا سیکھنا ضروری ہے وہ 3 طرح کے علوم ہیں. اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ سب فضیلت کے باب میں آتے ہیں. وہ 3 طرح کے علوم کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی آیت احکام کا سیکھنا. قرآن مجید کے اندر احکام والی جو آیتیں ہیں، جس احکام کے بنیاد پہ ہم عمل کرتے ہیں اس کو سیکھنا. دوسری بات فرمایا کہ سنت نبوی کا علم ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کیا ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کس عمل کو کرتے تھے یا کس طرح سے اللہ کے رسول نے کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اس کا سیکھنا. تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ تیسرا فرائض یعنی میراث کا علم ہے.
میراث کا علم جس کو ہم علم الفرائض بھی کہتے ہیں، اس کا بھی سیکھنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، جو سارے کے سارے حق پر مبنی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ علم میراث کو جاننا ضروری ہے، ورنہ ایسا ہوگا کہ اگر میراث کی تقسیم میں آدمی اگر غلطی کرتا ہے یا ہیر پھیر کرتا ہے یا غلط کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ جواب دے گا، اس لیے کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ حقوق العباد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پائی پائی کا حساب لے گا، جبکہ حقوق اللہ میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی اگر خامی رہ گئی ہے، ہم اللہ کی عبادت میں اگر کوئی غلطی کیے ہیں یا ہم سے چھوٹ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ چاہے تو سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے سکتا ہے، لیکن ایک بندے کے حق میں جو ہے وہ جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا اس علم کے تعلق سے ہمیں اس کی اہمیت اس سے جاننی چاہیے۔ تو یہ تین طرح کے علوم کو سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے، ہر آدمی کو سیکھنا چاہیے، چونکہ ہمارا ایمان قرآن حدیث پہ ہے، ہمارا ایمان آخرت پہ ہے، اور ہمارا ایمان اس بات پر بھی ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دیں گے اگر ہم نے وراثت کی تقسیم کو غلط تقسیم کیا یا وراثت کو قرآن حدیث کے مطابق تقسیم نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض سیکھو، یعنی علم فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، یقیناً یہ ایسا علم ہے کہ یہ علم بھلا دیا جائے گا، اور دنیا سے سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا یہی علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی یہ علم آہستہ آہستہ بھلا دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ اسی لیے ابن ماجہ کی حدیث ہے، اسی لیے علم فرائض کا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ذرا سا غور کرتے ہیں اس بات پہ تو آج ہم میں سے 99% ایسے لوگ ہیں یا ہزاروں میں 2 یا 3 ایسے لوگ ہوں گے جو حقیقت میں قرآن حدیث کے مطابق وراثت کی تقسیم کرتے ہیں، وراثت کی تقسیم کرتے ہیں، ورنہ اکثریت اس میں ایک خامی ہے یا اکثریت کے اندر یہ غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا نہ جاننے کے طور پر ہو۔ لہٰذا آپ دیکھیے اس حدیث کتنا یعنی واضح طور پہ کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو وراثت کے تعلق سے جانتے ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے، مشکل سے 2-4 لوگ ہوں گے جو وراثت کے تقسیم کے تعلق سے جانتے ہوں گے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جاننے کے باوجود بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، یعنی جب عمل کرنے کا موقع آتا ہے، جب تقسیم کا موقع آتا ہے تو کتنا انصاف کرتے ہیں۔ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کرنا، لڑکے کا جو حصہ ہے اتنا دینا، لڑکیوں کا جو حصہ ہے اس کو اتنا دینا، یا اس میں سے اور جو اس کے حصے دار ہیں اس کو اتنا حصہ دینا، کیونکہ 2 چیز کے تعلق سے آپ یاد رکھیں گے، یہ 2 ایسی چیز ہے کہ انسان اکثر اس میں کیا کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب اس کے پاس مال ہو جائے یا پھر زمین جائیداد ہو جائے، اس کے تقسیم میں اس کے دل کے اندر کھوٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ جتنا متقی پرہیزگار رہے، چاہے جتنی نمازی رہے، پھر بھی اس کے دل کے اندر یہ خرابی آ جاتی ہے، سوائے وہ لوگ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھ کے ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے، تو ایسے لوگ انصاف کرتے ہیں، ورنہ اکثریت اس میں غلطی کرتے ہیں اور اکثریت اس سے نادانی برتتے ہیں۔ بہرحال اور ایک حدیث اس کے بعد وراثت کی تقسیم میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو لوگ یعنی نظر انداز کر دیے جاتے ہیں یا جس پہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے وہ ہے یتیم اور دوسرے ہیں عورتیں، یعنی عورت کے سلسلے میں بھی ظلم ہوتا ہے اور یتیم کے سلسلے میں بھی ظلم ہوتا ہے۔ اب یہ پہلی بات جاننی چاہیے کہ یتیم ہے کون۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جس کے والدین کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہے۔ وہ یتیم ہمارے بھائی کے لڑکے بھی ہو سکتے ہیں یا وہ اس کے اندر شامل ہے وراثت میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کا بھتیجا ہو اور اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، وراثت کے تقسیم میں ایسا یتیم کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یہ جب انسان یعنی خوف اور اللہ سے خوف نہیں رکھتا ہے۔ تو بہرحال سب سے زیادہ ان 2 آدمی کیا ہوتے ہیں، یعنی ایک عورت مظلومیت کی شکار ہوتی ہے اور یتیم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى في بطونهم نارا، یعنی وہ لوگ جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں گویا کہ وہ لوگ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی رہے یتیم، چاہے وہ ہمارے اپنے رشتہ دار میں رہے یا چاہے وہ کوئی باہر کا رہے۔ باہر کے یتیم کے اگر ہم مال کو دھوکے سے کھاتے ہیں تو جہنم کی آگ ہم اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیجئے ہمارے اپنے خاندان میں وہ یتیم بچہ یا جو اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں اگر ہم کوئی ہڑپ کرتے ہیں یا مال کو ہم اب دبا لیتے ہیں یا اس کا حصہ کم دیتے ہیں جتنا حصہ ہے، تو یہ بھی سمجھیے کہ آپ یا ہم اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ لہٰذا اس طرح سے یہ وراثت کا جو مسئلہ ہے، نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، حج کرنا جتنے ضروری ہے، اسی طرح سے وراثت کی تقسیم اور صحیح طور پہ تقسیم کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے وارث سے راہ فرار اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت جنت سے اس کی میراث منقطع کر دے گا۔ حدیث ابن ماجہ کی ہے۔ یعنی فرمایا گیا کہ جو وراثت میں گھپلہ بازی کرے گا یا وراثت کی تقسیم میں صحیح طور پر انصاف نہیں کرے گا یا پھر اس کے اندر مال کو اپنی جانب وہ دبا لیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت کی وراثت سے اس کو محروم کر دے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے اس حدیث کے اندر۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی عبادت کرتا ہے، بہت اچھی انداز میں عبادت کرتا ہے، لیکن اگر وہ وراثت کی تقسیم صحیح نہیں کرتا ہے اور ناانصافی کرتا ہے تو وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک آدمی اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، ممکن ہے کہ جس انداز میں عبادت کرنا ہو نہیں کر پاتا ہے، لیکن وراثت اور حقوق العباد کو صحیح طور پر اس نے ادا کیا ہے تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے دو آیت جو بڑی بڑی آیتیں ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کے بعد اس کا تشریح کسی اور موقع پہ کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحی سنائی ہے، تلک حدود اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے حدود ہیں، یعنی تمام تقسیموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کر دیا ہے کہ ایک باپ کے انتقال سے اس کے اولاد کو کتنا کتنا حصہ ملے گا یا کون کون کتنے کتنے حصے کے حقدار ہوتے ہیں، کس کو کتنا ملنا چاہیے، تو وہ ساری چیزیں ایک الگ علم ہے۔ وہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ نے بیان کر دیا، فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اسی طرح سے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، یعنی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کی معاصی کرے گا، یعنی نافرمانی کرے گا اور اس کے بنائے ہوئے یا اس کے حدود کو اگر متجاوز کرے گا یا حدود کو توڑ دے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ ایسے میں ہم یہ بات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاہے ہم جتنی بڑی متقی ہو، جتنی بڑی نمازی ہو، جتنی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو، جتنی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہو یا جس طرح کی بھی عبادتیں اللہ کی کرتے ہو، اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے میراث کو صحیح تقسیم نہیں کرتے ہیں تو ہم جہنمی ہو جائیں گے۔ یہی آیت کا مطلب ہے۔ یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے نہیں الگ کیا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت ادا کرتے ہیں، اللہ کی حقوق ادا کرتے ہیں، وہ اس سے الگ ہیں، ویسا نہیں۔ حقوق یہ حدیث، یہ آیت انہی کے لیے بتایا گیا کہ جو لوگ بہت کچھ کرتے ہوں گے، صحیح کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر میراث کی تقسیم میں غلطی کرتے ہیں تو وہ ان کا وہ حساب و کتاب اس طرح سے ہوگا۔ لہٰذا یہ میراث کا علم ہی ایک ایسا علم ہے جس کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جبکہ دوسرے علم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجمل بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مفصل بیان کر دیے دونوں کے اندر۔ لیکن یہ میراث کی تقسیم کا سلسلہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ جاننی چاہیے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت میں سب سے زیادہ رحم کے قابل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ دین کے اندر اللہ کے دین کو بجا لانے کا سب سے مضبوطی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی طرح سے فرمایا حیا کے طور پہ سب سے زیادہ آگے اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی طرح سے فیصلہ کرنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی اچھی انداز میں قراءت کرنے کے لیے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ حلال و حرام کے تعلق سے جاننے میں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمایا، اور فرمایا کہ میراث کے علم کے تعلق سے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا نام فرمایا۔ تو آپ اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو بھی شامل کیا جو اس علم کے اندر بڑے ماہر تھے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس علم کی کتنی ہمیں ضرورت ہے اور اہمیت ہے۔ تو جب ایک انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے جو طریقے ہوتے ہیں، یہ اس دنیا سے گزرنے کے بعد اس کے کیا کیا فرائض ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ لہذا آج ہم اگر اس بات پہ غور کریں گے یا اندازہ لگائیں گے تو ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں صحیح طور پہ بالکل جو قرآن اور حدیث نے جس طرح سے فیصلہ کیا ہے اسی کے مطابق ہم وراثت کی تقسیم کرتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ دو چار ایسے ہو جائے، ورنہ اکثریت ایسے نہیں ہے۔ اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمسم کی تجارت ہوتی ہے، بہن کو اٹھا کر وہاں کا وہ حصہ دے دیے، وہ تھوڑا لے لو، وہ تھوڑا تم لے لو، وہاں وہ دے رہے ہیں، تقسیم ہو گیا، بقیہ جتنا حصہ بھائی کے چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا اس طرح تقسیم کرنے کے لیے، قرآن مجید کے اندر تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للذکر نصف حظ الانثیین، مان لیجئے ایک آدمی کا ایک لڑکا اور دو لڑکی ہے اور اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے وراثت تقسیم کیسے ہوگا؟ لڑکے دو لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکے ہے تو لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکیوں کو ایک حصہ ہوگا۔ یہ تقسیم ہے جو تفصیل سے ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کی جائے گی۔ لیکن ایک موٹی سی بات جو میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائی لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں کہ بہنوں کو یا تو پوری طور سے محروم کر دیتے ہیں یا پھر دے بھی دیتے ہیں تو تھوڑا سا یہاں وہاں اٹھا کے دے دیتے ہیں کہ تو یہ 4 ڈسمل جگہ لے جاؤ، تمہارے لیے یہ 5 ہے، حالانکہ کوئی وہ تقسیم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کیسے ایسے تقسیم کر سکتے ہیں جب قرآن کے اندر ایسا نہیں ہے؟ جب قرآن کے اندر تفصیلاً بیان کر دی گئی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں قرآن کے آگے تقسیم کرنے والے؟ تقسیم ویسے ہی ہوگا جیسے قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن کو اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دیں گے، اور اس بات کو پوری گہرائی کے ساتھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے تقسیم کیا ہے وراثت کو اسی طرح سے تقسیم ہونی چاہیے، اس کے اندر ہم ہیر پھیر نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو ہماری عبادتیں سب ضائع ہو جائے گی، ہماری عبادتیں سب بیکار ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ لمسم کی جو تجارت ہے یا جو تقسیم ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اب وہ رہی بات کہ ایک آدمی انتقال کر جانے کے بعد جو ضرورتیں ہوتی ہے اس کا، تو 4 چیزیں ہیں، میں مختصر بتا کے ختم کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو پورا کر کے تقسیم کے تعلق سے بتائیں گے۔ ایک آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس پہ کوئی قرض ہے تو اس کا قرض کو ادا کیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی وصیت کیا ہے تو اس وصیت کو کیا جاتا ہے، یعنی وصیت مکمل کی جاتی ہے۔ لیکن وصیت کے تعلق سے بھی باتیں ہیں حدیث کے اندر کہ وصیت کیسے ہونی چاہیے، کیسے نہیں ہونی چاہیے۔ مان لیجئے میں نے وصیت کر دیا کہ میرے انتقال کے بعد میرے سارے جائیداد مسجد میں دے دیا جائے، غلط ہے یہ وصیت مانی نہیں جائے گی، یہ وصیت کرنے سے بھی اس کو رد کر دی جائے گی، کیونکہ وہ مال کے اندر 1/3 کر سکتا ہے، جتنا مال ہے 1/3 یا اس سے کم کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کرے گا۔ تفصیل سے بات انشاءاللہ کی جائے گی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ میراث کی تقسیم کرنا۔ میراث کی تقسیم یہ 4 چیزیں ہیں جو میت کے جانے کے ایک آدمی کا انتقال کے بعد ان 4 چیزوں پہ کیا ہے آدمی کو غور کرنی چاہیے، اور یہ 4 چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے۔ بہرحال یہ اس کی اہمیت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے چند حدیث اور قرآن مجید کی آیتیں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے تقسیم کیا ہے، جو موٹی موٹی باتیں ہیں، چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پر ہماری نسل یہاں بہت زیادہ پھیلتے نہیں ہیں، جیسا کہ عرب دنیا میں ہے۔ کوئی عورت کا انتقال، کوئی شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوہ عورت سے شادی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد تقسیم وراثت بالکل پھیلتا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان میں یہ بہت کم ہے، بلکہ نہ کے برابر ہے، اکا دکا کہیں ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یعنی وراثت کی تقسیم میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر تقسیم کر کے بتایا ہے اسی انداز میں یا اسی طرح سے ہمیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں جواب دینے سے بچ جائے۔ اللہ ہم تمام کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم الفرائض سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔